اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں، یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، ہمیں نشانات معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 58، 59، 58، 59۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ قیامت سے پہلے کافروں کی تمام بستیوں کو اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دے گا۔ اب کافروں سے مراد صرف اس وقت کے کافر نہیں ہیں، آج کے بھی جو کافر ہیں، آج کے بھی جو قرآن کے انکار کرنے والے ہیں، حدیث کے انکار کرنے والے ہیں، تو یہ سب مراد ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کافروں کے تمام بستیوں کو قیامت سے پہلے اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دے گا۔ اسی کا یہ پیغام دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں۔ یہ کتابوں میں لکھا جا چکا ہے۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کہتے کس کو ہیں؟ لوح محفوظ کہتے ہیں کہ ایک تختی ہے، اس تختی میں ساری کائنات کی چیزوں کو لکھا ہوا ہے، وہی ہے لوح محفوظ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے شدہ ہے کہ جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم کافروں کی ہر بستی کو یا تو موت کے ذریعے سے ہلاک کر دیں گے یا اور بستی سے مراد بستی کے باشندگان ہیں، یعنی لوگ ہیں، وہاں کے لوگ موجود ہیں، تو یہ بستی سے مراد وہاں کے لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت سے پہلے ہلاک و برباد تباہ کر دے گا۔ اور ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ ان کا کفر، ان کا شرک اور ظلم و طغیان، یہ ظلم و ستم جو لوگ بھی آج بھی ظلم کر رہے ہیں، آج کفر پر اڑے ہوئے ہیں یا کفر پر عمل کر رہے ہیں، شرک پر عمل کر رہے ہیں، گویا کہ یہ اس بات کا پیغام دے کر کے اللہ رب العالمین نے یہاں بھی توحید کا پیغام دے رہا ہے انسان کو کہ کفر سے باز آ جائیں، شرک سے باز آ جائیں، لوگوں سے ظلم و ستم کرنا لوگوں کے اوپر چھوڑ دے، یہ ظلم و ستم کرنا چھوڑ دے، نہیں تو جو لوگ بھی کفر کرے گا اور شرک کرے گا، شرک میں مبتلا ہوگا، ظلم و ستم کرے گا، چاہے وہ پڑوسی ہو اور چاہے وہ پڑوسی ہمارا غیر مسلم بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو، جو بھی کسی پر ظلم و ستم کرے گا اللہ رب العالمین اسی دنیا میں قیامت سے پہلے اللہ رب العالمین ایسی بستیوں کو اللہ رب العالمین ہلاک و تباہ کر دے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہلاکت قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہوگی، ورنہ قیامت کے دن تو بلا تفریق ہر بستی ہی شکست و ریخت کا شکار ہو جائے گی۔ اس کے بعد
پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، ہمیں نشانات معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ یہ آیات، اس آیت کی شان نزول یہ ہے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نے مطالبہ کیا، مکہ کے کفار نے اور مکہ کے مشرکین نے یہ مطالبہ کیا کہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے، صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے، یا مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائے، اس صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے، اور صفا پہاڑی کے جو ارد گرد پہاڑ ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، اور اس زمین میں ہر طرح کے کاشتکاری ممکن ہو سکے، ہر طرح کی کھیتی باڑی کر سکے، جس پر اللہ رب العالمین نے جبریل کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا، اور یہی آیت پیغام لے کر کے بھیجا کہ ان کے مطالبات ہم پورے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انکار نہیں کیا، کہا کہ ہم ان کے مطالبات کو پورے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کی ہلاکت یقینی ہے۔ یعنی اگر وہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنانے کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لائے تو پھر ان کے اوپر ہلاکت یقینی ہے، یعنی ان کے اوپر عذاب آ کر کے رہے گی، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو پسند فرمایا کہ ان کا مطالبہ تو اللہ رب العالمین پورا کر دے گا، لیکن اگر وہ ایمان نہیں لایا تو پھر اللہ رب العالمین کے مطابق یہ یقینی ہلاکت سے ان کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور یقینی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور صحیح ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی مضمون فرمایا کہ ان کی خواہش کے مطابق نشانیاں اتار دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو وہ مانگ کر رہے ہیں تو ہم ان کی یہ نشانیاں اتار دینا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم تو سیکنڈوں میں اگر ہم کہیں کہ یہ پہاڑ سونے کا بن جائے تو سونے کا بن جائے گا، لیکن ہم اس سے گریز اس لیے کر رہے ہیں کہ پہلی قوموں نے بھی اپنی خواہش کے مطابق نشانیاں مانگی تھیں جو انہیں دکھا دی گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تکذیب کی اور ایمان نہ لائے، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک کر دی گئی۔ اور وہ کون قوم تھی جس کو اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے جو کچھ مانگا تھا دیا تھا پھر بھی ایمان نہیں لائے؟ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ قوم سمود ہے وہ، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ اے صالح، اگر تو اتنا ہی سچا نبی ہے تو اس پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکال کر کے دکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کیا اور کہا کہ اے اللہ، اس کی مانگ یہی ہے، اے اللہ تو اپنا کرشمہ دکھا دے۔ پتھر کی چٹان پھٹ گئی، اونٹنی نکل آیا، اور یہ قوم سمود کا بطور مثال تذکرہ کیا، کیونکہ ان کی خواہش پر پتھر کی چٹان سے اونٹنی ظاہر کر کے اللہ رب العالمین نے دکھا دیا اور دکھا دی گئی تھی، لیکن ان ظالموں نے، ان کفار مکہ نے ایمان لانے کے بجائے اس اونٹنی کو بھی مار ڈالا، اس اونٹنی کو بھی مار ڈالا، جس پر 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ گیا۔ پتہ یہ چلا، آج کے درس کا خلاصہ کلام بھی یہی ہے کہ جس بستی میں کفر و شرک کا گڑھ ہے، کفر و شرک کا اڈا پایا جاتا ہے، اور وہاں ظلم و ستم بھرے پڑے ہیں، لوگوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو ایسی بستیوں کو بھی اللہ رب العالمین اگر وہ اپنے آپ کو اصلاح نہیں کی تو اللہ رب العالمین ایسی بستی کو اللہ رب العالمین قیامت سے پہلے ہلاک و برباد کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔